شہنشاہ کربلا امام زمانہ امام حسین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وأحسن. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تمام تعریف اور حمد و ثنا پروردگار کے ہے. اور عرض کیا تھا کہ پروردگار کے حمد و ثنا کرنے کے لیے بھی توفیق چاہیے، اور وہ توفیق بھی اسی پروردگار سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور عرض یہ بھی کیا تھا اکثر کہ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو ہمیں تربیت عطا فرماتی ہے، اور ایسی تربیت عطا فرماتی ہے کہ جس سے ہم مقاصد زندگی کو پورا کر سکے اور اس مقصد تک پہنچ سکے. عزیزان محترم، اس مقام پر جہاں پہ انسان معرفت حاصل کرے، اس معرفت کو زیارت عاشورہ پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ زیارت عاشورہ کے ایسے مقامات ہیں کہ گویا ایک تربیہ ہے کہ ایک امیر المؤمنین کے شیعہ کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کیسے عبادت انجام لانا ہے، اور عبادت کے پر پہ ایسے پرواز کرے کہ وہ اس لیول تک پہنچ جائے کہ اس لیول جس میں زیارت عاشورہ میں ارشاد فرماتی مقام المحمود، جہاں پہ وہ لوگوں کا شفا کر سکے روز محشر. مگر اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی کوئی ایفرٹس ڈالنا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسا رکھنا ہے، ہمیں اس لیول کے لیے لائق بننا ہے. اب جب ہم اسکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آف دا ایئر، اس نے کوئی کام کیا ہے پورا سال، کچھ محنت لگائی ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ ایوارڈ ملتا ہے، وہ ٹرافی ملتا ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر. ہمیں ہونا ہے بیسٹ شیعہ آف امیر المؤمنین، ہمیں بننا ہے بیسٹ سولجر آف امام زمانہ،
ہمیں بننا ہے بیسٹ تصویر مکتب اہل البیت. مگر اس لیول تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ کوئی تو ہو ہمارا انگلی پکڑنے والا، کوئی تو ہو ہمیں اس راستہ دکھانے والا، اسی راستہ جو آپ ڈیلی کم از کم 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ ڈیلی آپ اپنے نماز میں پڑھ رہے ہو، اسی راستہ جو آپ ڈیلی مانو یا نہ مانو رب سے ہمیشہ مانگتے ہو، جس کے بغیر آپ کی کوئی واجبات مکمل نہیں ہوگی، جس کے لیے آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہاں پہ ایک نقطہ بتا رہے کہ جہاں پہ بھی قرآن میں وہ 6 حرکات والا کھینچنے کا ہوتا ہے مادہ جس کو کہتے ہیں، وہ نماز میں ہماری صلاح میں ولا الضالین کو 6 دفعہ کھینچنا واجب ہے. مگر 6 دفعہ آپ کیسے کھینچو گے؟ آپ اپنے سانسیں کو چیک کریں. ضالین، یہ بس آپ کے لیے ایک نسخہ تھا تاکہ ہماری آپ کی عبادت قابل قبولیت کے لیول تک پہنچے. سو عزیزان محترم، ہم اکثر ایک آیت کو پکڑتے اور ادھر ہی فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد والی آیت کیا گیا اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط المستقیم پر چلاؤ، ہمیں ایسے راستہ پر چلا. مگر کون صراط المستقیم؟ ہم نے تو دعا مانگ لی، صراط المستقیم ہے کیا؟ صراط المستقیم تک پہنچائے گا کون؟ گویا الفاظ بدل دوں تو صراط المستقیم ہے کون؟ کس کی ذات ہے جو صراط المستقیم ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یو آر واٹ یور کیریکٹر از، جو آپ کی کیریکٹر ہے وہ آپ ہے. تو ہم اللہ سے کلیئر کہہ رہے کہ وہ راستہ جس پہ آپ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، وہ راستہ جس میں آپ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، اور وہ راستہ نہیں کہ جنہوں نے آپ کے لعنت کے لیے اپنے خود کو قابل بنایا. تو گویا ہم ارشاد فرمائیں گے، ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ سیدھا راستہ، پہلے تو ہم نے کہا کہ آپ وہ ہو جو آپ کا کیریکٹر ہے، تو جس طرح آپ کا کیریکٹر ہوگا. اب اس بات سننے کے بعد جو 23 سال بعد فلسفرز آ کے ہم کو بتا رہے عرصے بعد، مگر آپ ہمارے مکتب اہل بیت پہ دیکھو نا، کوئی محمد ہے تو محمود ہے، اور وہ ہے صادق اور امین. لقب کیسے ملا، لقب کیسے عطا ہوتی ہے اہل بیت کی؟ اب سمجھ میں آیا. یو آر واٹ یور کیریکٹر از. وہ صادق تھے، وہ امین تھے، تبھی لوگ نے صادق اور امین بلایا اور نام دیا. وہ صابر تھے، اسی لیے صابرین میں سے آئے. وہ قاظم الغیظ تھے، اسی لیے قاظم کہا گیا. وہ اللہ کی کوئی بھی مصلحت تھی اس پہ رضامندی تھے، تب رضا لقب آیا. وہ سجاد تھے، وہ سجدے اتنے سجدے کرتے تھے کہ اس سجدے کی انتہا نہیں تھی، تبھی تو سید الساجدین کہا گیا. وہ عبادتوں کے منزل پہ، عبادتوں کے پر پہ اتنا پرواز ہو گئے کہ زین العابدین کہا گیا. اور اس شہزادی کا تو ہم کیا بولے جس کے ذکر ہم کرنے آئے، جس کی عبادت ایسی کہ اس کے گھر سے جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اس کے گھر سے ایک ایسی نور فرش سے لے کے عرش تک پہنچ جاتی تھی. اور مدینہ کے لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ یہ علی کے گھر میں کیا ماجرا ہو رہا ہے، یہ کیسا نور ہو رہا ہے. آج ہم کوئی ایسا سٹار یا کوئی مون دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے مون، یا تو سٹار چمک رہا ہے یا تو یہ سٹار تھوڑا ہل رہا ہے، تو ہم کیمراز نکال لیتے ہیں، ہم فوٹوز نکال لیتے ہیں، ناسا یہ کر لیتی ہے، سیٹلائٹ یہ کر لیتی ہے. گویا اس نور کا کیا بولو گے جو گھر فاطمہ زہرا سے نکل رہا ہے، فرش سے لے کے اور عرش تک پہنچ جاتا ہے، اس نور کا کیا بولیں گے؟ صلوات بر محمد، اور عزیزان محترم، جب کہتے ہیں
کہ ہمیں اس لیول تک پہنچنا ہے، اور ہم اپنے آپ کو زہرائی کہتے ہیں، زینبی کہتے ہیں، کلثومی کہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ نعمت کون سی ہے، یہ نعمتوں والے کون ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کیا ہے، بلکہ ہم بولیں گے برسائے ہے۔ اب آئیے سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کے ایک ایک نعمت جو ہم نے دیا ہے اس کو ہم گنائیں گے، اس نعمت کا ہم حساب کتاب کریں گے۔ اب لوگ ہو گئے پریشان، اتنا کمایا، کتنا پروفٹ اینڈ لاس دکھائیں گے رب کی بارگاہ میں، جس کی جتنی عقل، جس کی جتنی سمجھ۔ مگر مکتب اہل بیت پہ آئیے، یہاں پہ کہا جاتا ہے آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ ولایت امیر المؤمنین میں ہے، گویا جس کی ولایت نعمت ہے، گویا جس کی ولایت نعمت ہے، جو خود ذات نعمت ہے، اس کے لیے صراط المستقیم کے علاوہ کوئی اور لقب مل ہی نہیں سکتا۔ اور گویا قرآن میں کہیں اور پہ بھی ہے صراط علی المستقیم۔ حیدری عزیزان محترم، زیارت عاشورہ اس طرح پڑے کہ ہم شفا دے پائے نا لوگوں کو، مگر یہ زیارت میں ہم اگر کہتے ہیں کہ اس مقام ہم کو عطا فرمائے کہ جو آپ کا مقام ہے اہل بیت کے اللہ کے ساتھ، اس مقام ابا عبداللہ آپ ہمیں عطا فرمائے، آپ ہمیں اتنا بلند کرے کہ ہم بھی شفا دے پائے۔ تو سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا ہم برابری مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں، ہم برابری نہیں مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری اوقات کہاں تک ہے، ہم بس یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں شفاعت کرنے کی صلاحیت عطا فرما، ہمیں وہ لیول عطا فرما، ہمیں وہ ٹرافی، وہ سرٹیفکیٹ عطا فرما کہ جس سے ہم دوسروں کے روز محشر شفاعت فرمائے۔ مگر سمجھنار وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ گویا آپ کسی اور کی شفاعت کیسے کریں گے جب تک حسین ابن علی نے آپ کی شفاعت نہیں کی، آپ کی خود کی شفاعت حسین ابن علی کریں گے، تبھی آپ لائق شفاعت بنو گے، تبھی آپ لائق شفا کرنے والے ہوگے، تبھی آپ مقام المحمود تک پہنچو گے۔ اور اب زیارت کے بعد آپ پہنچے ایسی مقام پہ جہاں پہ آپ سلام کرنے کے بعد آپ لعن کرتے ہیں، اور ہم نے سب سے پہلی مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ لعن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس گروہ سے، والضالین کے گروہ سے الگ کر رہے ہو۔ لعن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گالی گلوچ کریں، ہمارے آپ کے مولا جعفر صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایل فیل بات کرے، جو گالی گلوچ کرے۔ تو لعن کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے رحمت للعالمین پر ایسا ظلم ڈھایا، لہذا آپ اپنی رحمت ان سے ہٹا دے، کیونکہ وہ قابل رضامندی اللہ نہیں رہے۔ نہ جانے کیسے کیسے کو رضی اللہ کہتے ہو جب وہ خود لعنت اللہ بننے کے لائق کام کرتے ہیں۔ اہل بیت لعنت بے شمار لعنت۔ اور اب پھر سجدے میں جا کے آپ کہتے ہو اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم۔ آپ اللہ سے کہتے ہو اللہم لک الحمد، پروردگار آپ کے ذات پر سارے حمد و ثنا ہے۔ ہم نے کل مقام محمود اور حمد الہی اور ثنا کے بارے میں بات کیا تھا کہ آپ کے اوپر سارے حمد و ثنا ہے، گویا شفاعت مانگ رہے ہیں، مگر ہم ٹائٹل نہیں مانگ رہے ہیں۔ وہ ٹائٹل اللہ کا ہے، وہ ٹائٹل اہل بیت کا ہے، وہ ہم انہی کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔
हम गोया हम चोर नहीं है कि हम किसी का लक़ब अपने ऊपर लगाए या किसी का शान अपने नाम के पीछे लिखे। ऐज़ान मोहतरम, हम ये कह रहे खुदाया, हम सजदे में जाके कह रहे खुदाया आपकी ज़ात पर तमाम हम्द है, और ऐसा हम्द जो शाकिरीन कर रहे, जो शुक्रगुजारों हम्द और सना करते हैं। मगर किस बात पे शुक्र? मुसीबतों पे शुक्र। हम मुसीबतों पे शुक्र करते, और यही तो तरबिया मकतब अहले बैत है। अब समझ में आया कि सर पे अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो 10 जगह जाके ना बोलो, इस मुसल्ला इबादत को बिछाओ और उस रब से बोलो, उस रब के नुमाइंदे से बोलो, उस रब के दिए हुए हादियों और महदियों और हुज्जतों को बोलो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुसीबत इस दुनिया में कोई उठाया है ना, तो वो रसूलुल्लाह और अहले बैत के अलावा कोई और नहीं है। और इन दिन को हम मनाने आए ताकि 28 सफर को सारे बुग़्ज़ बाहर आया। गोया कुछ रिवायात में है 24 या 25 सफर को, जो शब जुमा थी, जहाँ पे रसूल को कागज और कलम नहीं दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने उस चीज को कवर अप कर दिया। क्या कह रहे थे? नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हिज़्यान में थे, उन्होंने कवर अप कर दिया। बट गोया जनाजा रसूल पर है और आप छोड़ के सकीफा में चले गए वोटों हासिल करने के लिए। उससे सब वाज़े हो गया सारे बुग़्ज़। 28 सफ़र से लेके पहली रबीउल अव्वल तक हम अय्याम इसीलिए तो मनाने आए ताकि 28 सफ़र को क्या हुआ, रसूलुल्लाह की रूह परवाज़ हो गई। और जो अपने होते हैं वो करीब होते हैं। देखिए, आप जितना मजलिस में करीब होते, क्योंकि आप अपनाइयत बता रहे हो ना, किसी की मैयत में आप जाओगे तो जो आगे बैठता है, जो फैमिली के सबसे ज्यादा करीब बैठता है, वो कौन है? अपने। जो जितना दूर वो इतना पराया। यही तो मेयार है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि आप आइए, ज़हरा के घर आइए, देखिए। जो करीब थे चंद अफराद, उन्होंने तो ही गुस्ल दिया, उन्होंने तो ही कफन किया, उन्होंने ही तो दफन किया। आप कहाँ पे थे? तो जो जितना करीब वो उतना किसी की मैयत में शामिल होते। लिहाजा इसलिए हम हमेशा कह रहे कि अय्याम अज़ा में कोताही ना हो, अज़ादारी में कोताही ना हो। आप जितना करीब होगे अहले बैत से, उतना आप उनके गम को जब्त करोगे, उतना इनके गम आपके लाइफ को इफेक्ट करेगा, और उनके गमों को, उनके मुसीबतों को हम ज़ाया होने नहीं देंगे, उनको हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि उन्होंने अगर ये सारी चीज़ें की ना, सारी मुसीबतें उठाई ना, वो सिर्फ इसीलिए ताकि हम पर शफा की बाइस बने, ताकि हम पर इस्लाम सलामत रहे। 29 सफर क्या हुआ बताए? 3 दिन तक रसूलुल्लाह का मैयत ऐसे घर में पड़ा रहा था, ये इंतजार में कि शायद अब आए, शायद अब आए, शायद अब आए। मगर ना अब आया, ना अब आया, ना कब आया, कोई नहीं आया। लानत बेशुमार। मगर मैयत को रखा गया 3 दिन, जबकि कहा जाता है कि मैयत को फौरन आप दफना लो, जनाजे को अजियत पड़ती है। 3 दिन अमीरुल मोमिनीन क्यों रुके? ताकि तारीख में लोग आके न कहे, जो बचाते हैं ना अपने पीरों को, वो आके न कहे कि हमें मौका ही नहीं मिला, हमें पता ही नहीं था। 3 दिन तक जनाजा रसूल खुदा रहा ज़हरा के घर, कोई नहीं आया जनाजा की बरामद के लिए। चंद अदराफ थे, घर वाले थे, चंद अपनों थे, और आप अगर गिनने जाएंगे ना तो 10 से भी कम थे। और ये भी बहुत मैक्सिमम में बता दिया। इज़ान मोहतरम, पहली रबीउल अव्वल की तारीख सिर्फ वो तारीख नहीं थी कि जब के बीबी ज़हरा का दर जलाया गया, बल्कि वो तारीख भी थी कि जो रसूल खुदा को अभी तो दफना के घर वापस आए, अभी तो बाबा को दफना के वापस आए। अब समझ में आ रहा है करबला। अभी बाबा को कत्ल किया और सकीना के मुंह पे तमाचे,
یہ تو ان کے اجداد کا طریقہ ہے، یہ تو ان کے پیروں کا طریقہ ہے کہ ابھی ابھی بابا رسول خدا رحمت للعالمین کے جنازے کو دفن کر کے آئے اور آپ آ گئے بیعت حاصل کرنے کے لیے، اور آپ آ گئے زبردستی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ وہ در پہ، وہ اکلوتی بیٹی پہ، ایک بندہ تھا خوشی محمد نام تھا، پاکستانی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کی مسجد سے بہار میں وہاں پہ کچھ چیزیں میٹھا کچھ میں بیچ رہا تھا، پتیسا جس کو کہتے ہیں، اور ایک بچہ آیا میرے پاس، وہ لے رہا تھا، بچے جیب سے پیسے ڈھونڈ رہا ہے، میں شیعوں کی مسجد کے باہر تھا، کہتے کہ ایام فاطمیہ کے دن تھے کہ کوئی محرم کے دن تھے، کوئی ایام عزاداری کے دن تھے۔ عزاداری کتنی پاورفل چیز ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ اپنے جیب سے پیسہ ڈھونڈ رہا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ پے کرے۔ اتنی دیر میں مجھے کان میں آواز آئی کہ زہرا دربار میں گئی اور خالی واپس آئی۔ خوشی محمد فرماتا ہے کہ میں بہت غصہ ہوا، شیعوں کو برا بھلا کہنے لگا کہ یہ کیسے بول دیا۔ غصے میں نے اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا، کہاں میں گھر جا رہا ہوں غصے میں، اور گھر جاتے جاتے راستے میں چلتے چلتے اچانک سے میرے دماغ میں بریک لگ گئی۔ شیعہ کو بریک لگانا ہے اپنی لائف میں، جب تک ہم بریک نہیں لگائیں گے نا، تزکیہ نفس نہیں کریں گے نا، ہم کو جو پسند ہے وہ الگ ہے، اہل بیت کو کیا پسند ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے دماغ میں بریک لگا، وہ کہہ رہے رک جائیے ایک سیکنڈ، اگر وہ مولانا جو بولا تھا جھوٹ بول رہا تھا تو لاؤڈ سپیکر میں بول رہا تھا، پورا بستی سن رہا ہے، پورا سوق سن رہا ہے، پورا بازار سن رہا ہے، کسی نے ٹوکا کیوں نہیں، کسی نے روکا کیوں نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو خوشی محمد کہ اس میں کوئی سچائی ہو؟ تو وہ گھر جاتا ہے، اپنی بیگم نے کھانا لگا دیا، وہ کھانا منع کر دیتا ہے، وہ فوراً جاتا ہے اپنے مفتی کے گھر پہ، اس لیے کہہ رہے مفتیوں کے چکر میں نہ پڑے، اہل بیت کے دربار میں آئیے۔ عزیزان محترم، وہ اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سنو آپ مسجد میں فوراً آئیے۔ گھر جا کے کھٹکھٹا کے گھر سے باہر لے کے آتا ہے، مسجد پہ آتا ہے، مسجد پہ لاتے ہی کہہ رہے کہ کیا پرابلم کیا ہے خوشی محمد، کیا ماج رہا ہے خوشی محمد؟ وہ کہہ رہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، قرآن ہے آپ کے سر پہ میں رکھتا ہوں، میرے 2 سوال ہیں، یہ 2 سوال کا بس جواب دیجیے۔ اور اس نے کہا کہ چیز سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا رسول خدا کے شہادت یا انتقال کے بعد، یہ لوگ انتقال کہہ رہے مگر ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح زہر پلایا گیا تھا، تو کیا رسول خدا کے بعد رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی؟ وہ مفتی قرآن سر سے ہٹا کے کہہ رہا تھا کہ تجھے کسی شیعہ نے بولا؟ اس نے کہا میں قرآن واپس رکھ کے کہہ رہا ہے، وہ خوش موت خود بیان کر رہا ہے کہ میں شیعوں کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا ہوں، میں رسول کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر پوچھ رہے ہو تو ہاں گئی تھی۔ خوشی محمد کہہ رہا ہے کہ میری ٹھنڈی سانس نکل گئی اور میرے دل میں کہا اللہ کرے کہ دوسرا سوال غلط ہو۔ اور وہ کہہ رہا ہے دوبارہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہے میں نے مفتی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حق لے کے گئی کہ خالی واپس آئی؟ اس نے قرآن سر سے ہٹائی اور کہا اس کا حق نہیں بن رہا تھا۔ اس نے کہا میں لمبی نہ کر، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو بس اتنا بتا ہاں یا نہ میں بتا کہ حق دیا کہ نہیں دیا، کچھ دیا کہ نہیں دیا کہ خالی واپس لوٹ آئی؟ تو اس نے کہا تمہیں شیعوں نے ورگلایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شیعوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں بتاؤ، حق واپس لے کے آئی کہ خالی ہاتھ واپس آئی؟ اس نے کہا کہ پوچھ رہے ہو تو خالی ہاتھ واپس آئی۔ خوشی محمد کہہ رہے اسی فوراً میں نے کہا بس آج سے میں شیعہ۔ مفتی کہہ رہے تم کافر۔ اس نے کہا ہاں کافر بھی میں، میرا دشمن کا بھی اگر بیٹی ہوتی اور میرے پاس آتی حق بھی نہ بنتا، اگر میں غیرت کی وجہ سے میں دیتا۔ یہ کیسے بے غیرت صحابہ تھے،
یہ سنی بندہ تھا خوشی محمد، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے دشمنان اہل بیت لعنت مولانا۔ عزیزان محترم، یہی تو ایام ہم منانے آئے، ابھی رسول کو دفنایا، ابھی رسول کو زیر زمین کر دیا، زمین کے حوالے کر دیا، گھر واپس آ رہے ہیں، اور زبردستی کہ ہمیں علی سے ملنا ہے۔ دروازہ پہ دستک کی، علی کو باہر لے کے آؤ۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کیوں دروازے پہ نہیں آئی اور زہرا کیوں گئی، تو گویا سن لیجئے کہ زہرا اپنے وقت کے امام کو بچا رہی تھی۔ جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کے لشکر میں 50 لوگ ہوں گے جو خواتین ہوں گے، 313 میں سے 50 خواتین ہوں گے، تو اگر ایسا سوال ہے تو پھر یہ بھی سوال پوچھے کہ 50 خواتین کیوں ہوں گے؟ کون ضرورت ہے 50 خواتین کو جب مرد ہے سارا کام کرنے کے لیے؟ مگر جو عورت کام کر سکتی ہے، جو خاتون کام کر سکتی ہے، وہ کل کی مجلس میں عرض فرمائیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ڈوبتے ڈوبتے ہوئے اسلام کو ان خواتینوں نے ہی، ان بنات ہاشمیوں نے ہی، ان بنات رسول اللہ نے ہی اسلام کو ہمارے اور آپ کے تک آج پہنچایا ہے۔ زہرا اپنے وقت کے امام کو بچا رہی تھی، اور اس نے کہا میں نہیں بھیجوں گی علی کو، تو اس نے کہا کہ میں دروازے پہ آگ لگاؤں گا۔ زہرا نے کہا تم بھول رہے ہو کہ یہی دروازہ ہے کہ جہاں پہ رسول خدا سلام کرتے تھے۔ اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، علی کو باہر بھیجو، بیعت دے۔ یہ بیعت کی جو تلاش ہے نا وہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، علی کو باہر بھیجو، بیعت دے علی۔ اور زہرا نے علی کو بچاتے بچاتے اپنی زندگی قربان کی۔ زہرا بھی ایک ماں، کہاں دیکھا ہے کہ بندے کفن سے ہاتھ اٹھاتی ہے ماں اور کہتی ہے آؤ میرے لال آؤ۔ یہ بس زہرا اور حسین کا محبت ہے، زہرا اور حسین کے درمیان محبت ہے۔ عزیزان محترم، یہ محبت روز عاشورہ کربلا میں نظر آتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے کربلا کے لیے، نہیں جا سکتے تو یہی فرش عزا کو کربلا کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحابه الحسين۔ بلند آواز سے ہماری آواز کو کربلا تک پہنچائے۔ السلام علی الحسین وعلى حسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ سلام اس جلتا ہوا در کو کہ جب در جلنے لگا اور جو در باہر نکلنے آیا، جو در ڈھیلا ہو گیا تھا وہ در کو جلایا گیا، اور در جب ہلنے لگا در کمزور ہو گیا۔ وہ دروازے کو اس طرح دھکا مارنے کے لیے کہا گیا تھا، گویا فرماتے ہیں
کہ زہرا دروازے کو اپنے دونوں ہاتھ سے ایسے پکڑ رہی تھی تاکہ ظالم گھر میں نہ آئے. عزیزان محترم، ظالم کے گھر میں آنا یا تو ظالم کے خیمے میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو وارث مظلومیت مدینہ ہے جس کے وجہ سے ہم ایام مظلومیہ مناتے ہیں. میرے سلام ان رخساروں پر کہ فرماتے ہیں کہ ان رخساروں پہ ایسے گستاخیاں کی گئی، ایسے تماچے لگائے گئے زہرا کو کہ جس کی وجہ سے سکینہ کربلا میں کہتی ہے میں مثل زہرا ہوں. میرے سلام اس غربت اہل بیت پر کہ جس کے وجہ سے بتایا ہوا جانشین کو تنہا چھوڑا گیا. دونوں دیوار کے درمیان زہرا آئی. فرماتے ہیں کہ جب زہرا کو دھکا مارا گیا تو زہرا گر گئی. گویا 18 سال کی بچی ہے، وہ کہاں تک اپنے آپ کو بچاتی، کہاں تک اپنے امام کو بچاتی. زہرا در و دیوار کے درمیان پھنس گئی اور اس حالت میں زہرا گر گئی. عزیزان محترم، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیجئے، زہرا حاملہ ہے. حاملہ بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا. اس دروازے پہ کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح چڑھ کے گزرے، زہرا کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ گئی. ہم کہیں گے کہ زہرا آپ کے پسلیوں ٹوٹنے کی آواز آئی، آپ کا دروازہ نے اور لوگوں کے پیر نے، لوگوں کے قدم نے پسلیاں توڑ دی. کربلا میں گھوڑوں کے ٹاپوں نے حسین کے پسلیاں توڑ دی. میرے سلام اس کیفیت پر کہ جب مرگ محسن ہوتا ہے تو زہرا پکارتی ہے اے مہدی، میرے محسن کا انتقام لینا. اس مہدی کو زہرا نے جب یاد کیا، نہ جانے کہاں کہاں پہ مہدی کو یاد کیا گیا. ہمارا دل کہتا ہے کہ کربلا کے بعد جب دربار میں جانا تھا تو جب سیدہ زینب نے پکارا یا علی، جب علی نے بھی کہا ہوگا کہ مہدی اس کا انتقام لے گا. ولا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتنا حسين.